الله أكبر الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف کی 23، 24 اور 25 نمبر کی آیت پڑھی ہے۔ اس میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے، ہم پہ رحم نہ فرمائے تو ہم یقیناً گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اتر جاؤ یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور دنیا میں تم کو کچھ دن تک ٹھہرنا ہے اور وہاں تمہارے لیے سامانی زندگی ہے، اسی میں تم کو پھر اس نے کہا کہ وہیں تم کو جینا ہے، وہیں مرنا ہے اور وہیں سے تم اٹھائے جاؤ گے، وہیں سے تم جو ہے نکلو گے۔ یہ آیتیں اس وقت کی ہیں جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا، فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، سب نے سجدہ کیا اور ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن شیطان نے ان کو بہکایا اور وہ درخت کا پھل کھانے پہ وہ آمادہ ہو گئے اور اس طریقے سے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب تم سب کو یہاں سے اتر جانا ہے اور تم اب ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، شیطان اور تم، اور دنیا میں تم کو یہ ثابت کرنا ہے کہ تم شیطان سے بچ جاؤ۔ اگر تم شیطان سے بچ گئے تو یہ جنت پھر سے تمہاری۔ اب ایک تو شیطان اور دوسرا انسان کا نفس، یہ دونوں چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہیں توبہ کی، کچھ کلمات پالی آدم علیہ السلام نے، اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اللہ، ہم نے یہ جو ظلم کیا ہے، اگر تو ہم پہ رحم نہ کرے، ہماری مغفرت نہ کرے تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے کہ تم کو وہیں رہنا ہے کچھ دن تک۔ دوسری جگہ سورہ بقرہ میں ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، اب میرے پاس سے جو وحی آئے گی، جو ہدایت آئے گی، جو اس پہ عمل کرے گا تو پھر اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی رنج نہیں ہوگا، وہ بالکل دنیا میں بھی بہت سکون کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ رہے گا اور آخرت میں بھی لوٹ آئے گا۔ تو اب یہ بنی آدم جو پھیلی ہوئی ہے، یہ سب شیطان کے چنگل میں پھنس رہی ہے۔ ان کو بچانے کا کام جو کرے گا انہی کو پیغمبر کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ عنوان ہے کہ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، یعنی ایسے رہنما کی تلاش میں ہے جو ہم کو اس سے نکالے، اس کو بچا سکے۔ اور اب چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اب یہ اجتماعی قیادت کا دور ہے، ہم سب کارکن جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پہ چلنا چاہتے ہیں، اور ہم کو کیا کرنا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم کو کیا رہنمائی ملتی ہے، کیوں ہماری تلاش دنیا کو ہے اور دنیا کو کیسے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے تلاش ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کے بعد ایک زمانہ گزرا اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور نوح علیہ السلام کو آپ دیکھتے ہیں کہ کشتی میں جتنے لوگ ان کے ساتھ تھے وہی بچ گئے، باقی کے سب ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اب اس لیے آدم ثانی کہتے ہیں نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد اگر کسی بڑے پیغمبر کا نام آتا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر کیسے ہو گئے؟ اللہ نے ان کو کیوں چنا، کیسے ان کو آزمایا اور کیا مقام آج ان کا ہے؟ دیکھیے، جو کعبۃ اللہ ان کے ذریعے سے تعمیر ہو گیا، آج توحید کا مرکز ہے۔ جو بھی صحیح خدا کی عبادت کرنا چاہے گا اس کو اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کرنا پڑے گا،
اور وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں نشانیاں رکھی ہیں، اور اللہ آج بھی ابراہیم علیہ السلام دنیا کی بڑی کثرت 2/3 لوگوں کے جو ہے امام بنے بھی ہیں۔ تو ہوا کیا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یاد کرو وقت جبکہ تمہارے رب نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں، اور وہ اس میں پورا اترا، تو ہم نے کہا کہ ہم تم کو سارے جہاں کا امام بنا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا، میری ذریت، میرے ماننے والے، میری اولاد کے لیے بھی یہ وعدہ ہے۔ کہا یہ وعدہ نہیں پہنچے گا ظالموں کو، لا ینال عہد الظالمین۔ اور آپ جانتے ہیں وہ کیا قربانیاں تھیں؟ پہلی قربانی تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی کہ انہوں نے جب توحید کو پا لیا، غور کیا، انہوں نے دیکھا کہ کئی بت ہیں رکھے بھی ہیں، تو میرا صحیح خدا کہاں ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے تارے کو دیکھا تو پہلے کہا کہ یہ میرا خدا ہے، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر دیکھا کہ چاند، کہا کہ یہ اچھا چمکدار ہے، یہ میرا خدا ہو سکتا ہے، لیکن وہ ڈوب گیا تو کہا اللہ اگر تو میری رہنمائی نہیں کرے گا تو میں راہ نہیں پاؤں گا۔ پھر سورج کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا روشن ہے، بڑا ہے، یہی میرا خدا ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں تو اب ایک سو ہو کر رخ اپنا اس خدا کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین اور آسمان کو جو ہے پیدا کیا ہے، اور میں اسی کا اطاعت فرما بردار ہوتا ہوں۔ اللہ نے ان کو چن لیا، اور آپ جانتے ہیں کہ کیسی آزمائش آئی۔ وہاں کے لوگوں نے ان کو یہ کہا کہ تم نے ہماری بتوں کو توڑ دیا بتانے کے لیے، تو ہم اب تم کو سزا دیں گے، ہم تم کو آگ میں ڈالیں گے۔ جب انہوں نے ایک چال چلی اور آگ میں ڈالے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں بھی کہا یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، کہ تو آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور رحمت بن جا۔ تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد نے یہ بات کہی جس کو آزر کہتے ہیں کہ جا تو مجھے چھوڑ کر بہت دور چلا جا ایک لمبے وقت کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی اس کے بعد، اور لوط علیہ السلام ان کے جو بھتیجے تھے وہ ان کے ساتھ ہوئے۔ حالانکہ آپ بہت بڑے پجاری کے باپ، آپ کو بہت بڑی سلطنت مل رہی تھی، نمرود جو ہے عراق کا بادشاہ تھا، اور یہ سب سے بڑے پرسٹ یہی تھے، تو ان کو تو بیٹھے جگہ پر گدی مل رہی تھی، لیکن انہوں نے یہ ساری چیزیں قربان کی اللہ کے لیے۔ دیکھیے قربانی کیا ہوتی ہے، ایک چیز میری مٹھی میں ہے، اگر وہ نہیں چھوڑوں گا تو میں دوسری چیز مجھے نہیں ملے گی۔ تو قربانی یہ ہے کہ پہلے وہ چیز چھوڑنا پڑتا ہے جو تم کو پسندیدہ ہے اللہ کی راہ میں، تو اللہ اس سے زیادہ بڑا مرتبہ تم کو عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے ایک مرتبہ تو وہ تھا ان کا کہ ان کو پریسٹ ہونے کا موقع مل سکتا تھا، بہت عالیشان دنیا میں مزہ کر سکتے تھے، لیکن بعد میں جو مرتبہ ملا وہ دنیا کی طرح بڑا مرتبہ تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ جب چھوڑ کے تم آؤ گے تو اتنا بڑا مرتبہ خدا دے گا، اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ کہاں عراق کی ایک حکومت اور وہاں کا ایک پریسٹ بن جانا اور ایک بڑا ہونا، لیکن پہلے تو آدمی کے پاس وہی تھا نا، یہ تو بعد میں ہوا قربانی دینے کے نتیجے میں۔ پہلے چھوڑتے وقت تو آدمی کو ایسی ہوتا ہے کہ یہ چیز میں کیسے چھوڑ دوں جو مجھے مل رہی ہے، لیکن انہوں نے اس کو قربان کیا، ہجرت۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ مستقل آپ نے جدوجہد کی اور بڑھاپے کا وقت آیا، اولاد نہیں ہوئی، یہ بھی آزمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر بڑھاپے میں اولاد دی۔ جب آپ کو اسماعیل علیہ السلام ہوئے تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تم کو یہ بچہ بہت پسند ہے تو جاؤ اس کو ایک بیابان میں لے جاؤ جہاں کعبۃ اللہ بنانا تھا، جہاں کعبۃ اللہ کی جگہ متعین، وہیں پر لے جا کر چھوڑنے کے لیے کہا، جہاں صفا اور مروہ ہے اس کے درمیان جو ہے بچے کو اور حاجرہ علیہ السلام کو آپ نے چھوڑا۔ اور حاجرہ علیہ السلام نے بھی پوچھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو آپ نے کہا ہاں، معصوم بچے کو مجھے بتائیے کون ایسا باپ ہو سکتا ہے کہ اپنے دودھ پیتے بچے کو وہاں سے چھوڑ کر، معصوم بچے کو بیابان میں چھوڑ کر آ جائے، اپنی بیوی کو چھوڑ کر آ جائے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی قربانی دی، بہت بڑی قربانی، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ ایسے بیابان میں نے لا کر جو ہے ان کو بسایا ہے، اللہ تو حفاظت کرنا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ حاجرہ علیہ السلام کیسے دوڑی تھیں، اور آج یہی جو ہے نا صحیح ہے، آپ کو بھاگنا پڑتا ہے، اگر حج کرنا ہے، آپ کو عمرہ کرنا ہے تو آپ کو صحیح کرنا ہے، اور یہ سنت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے باقی رکھا۔ یہ حاجرہ علیہ السلام کی قربانی تھی۔ جو بھی قربانی ہوتی ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے پسند کرتا ہے،
تو یہ دوسری بڑی قربانی تھی۔ تیسری بڑی قربانی یہ کہ جب آپ اچھی عمر کو آ گئے اور آپ کے ہاتھ پیر مضبوط ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام کا آپ تعاون کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خواب میں بتایا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچے سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ ابا کر گزریے جو حکم آپ کو دے رہا ہے، آپ مجھے صابروں میں سے جو کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گرا دیا منہ کے بل اور چھری لگا دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم رک جاؤ، تم نے اپنا خواب پورا کر دکھایا۔ یہ تھی وہ بڑی بڑی قربانیاں۔ اس کی جگہ پر ایک دمبا بھیجا گیا اور اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قربانی دی اور کہا کہ ذبح عظیم ہے۔ اور آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ اب یہ جو قربانی کے جانور ہم ڈھونڈ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی ہر سال یاد کی جا سکتی اور لاکھوں جانوروں کے خون دیکھ کر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی عظیم قربانی تھی، اور اس قربانی کے ذریعے سے لوگوں کو نیکی ملتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی میں کیا کہا؟ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ تو یہ وہ قربانیاں تھیں، پہلے گھر چھوڑنا، پھر اپنی اولاد کو قربان کرنا، پھر بڑے ہونے کے بعد سب قربان کرنا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان باتوں پر ابراہیم علیہ السلام پورے اترے تو کہا انی جاعلک للناس اماما، میں سارے انسانوں کا امام تمہیں بنا رہا ہوں۔ اور آج دیکھیے، آج بھی 2/3 پورے عیسائی، یہودی، مسلمان اپنا پیشوا کہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ملت میں ہیں۔ ملت کا ایک معنی طریقے کا بھی ہے، راستے کا بھی، ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہم ہیں۔ تو یہ بڑا مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ اس قربانی کے نتیجے میں ملا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، پھر ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے ٹھکانہ بنایا، عبادت اور امن کی جگہ۔ آج بھی دیکھیے ساری دنیا کے اندر دھوم ہے، لیکن مکہ اور کعبہ بالکل امن میں ہے۔ جو وہاں جاتا ہے اپنے آپ کو امن میں پاتا ہے، دشمن سے بھی کوئی بدلہ نہیں لے سکتا، کعبہ میں خون خرابہ نہیں ہو سکتا۔ آج پوری دنیا کے اندر کہیں آپ جا کر دیکھیے مکہ میں کیسے امن آج بھی جو ہے باقی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے نماز پڑھنے کا تم کرو، تو طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں وہیں پر ہم پڑھتے ہیں، ہم اتباع کرتے ہیں آج بھی ابراہیم علیہ السلام کا، وہاں 2 رکعت ہم نفل نماز ضرور پڑھتے ہیں، اس کو بناتے ہیں۔ وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ تم پاک رکھو اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ موقع ہے۔ آج بھی دیکھیے 4500 سال سے برابر جو ہے مکہ پاک ہے، برابر طواف ہو رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو مستقل بالکل اسی شکل میں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، آج بھی وہ پورا کا پورا راستہ ہمارے سامنے بہت کھل کر آتا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں تھیں۔ قربانی کا ایک قاعدہ یہ ہے، اور علماء کرام بھی یہ بتاتے ہیں، اور دین کا اصول ہے کہ جب تم ایک نیکی کرتے ہو تو تم کو دوسری نیکی کی توفیق ہوتی ہے۔ جب تم ایک گناہ میں ملوث ہوتے ہو تو دوسرے گناہ کی طرف تم بڑھتے ہو۔ تو قربانی چھوٹی سی شروع کرو۔ پہلے ایک قربانی ابراہیم علیہ السلام نے دی، اس سے بڑی قربانی دی، اس سے بڑی قربانی دی۔ پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو قربان کرنا چاہیے اللہ کے راہ میں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ قربانی کے بغیر ہم یہ چاہیں کہ یہ دین پورا قائم ہو جائے، ساری دنیا جو ہے شیطان سے بچ جائے، بنی آدم پوری جنت میں چلے جائیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے قربانی درکار ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو ہم کو کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی جا کر ہم جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو واقعہ تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو یہ لکھا گیا ہے کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، اس وقت سے لے کے اب تک اگر آپ جائزہ لیں گے تو بہت فرق ہوا ہے، بہت فرق ہو گیا۔ جب پورے مسلمان پورے بکھرے ہوئے تھے، آپ دیکھیں افغانستان کا حال کیا تھا، ایران کا حال اس وقت کیا تھا، پوری دنیا کا حال کیا تھا، قرآن مجید کو سمجھنے کے بارے میں کیا دلچسپی تھی۔ لیکن الحمدللہ کچھ ایسے ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے اٹھے امت مسلمہ میں سے، تحریک کے ذمہ داران اٹھے، اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے الگ الگ تحریکوں کے ذریعے سے قرآن کو عام کیا۔
اس کے پیغام کو عام کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مسجد میں قرآن ماشاءاللہ زبردست تلاوت کیا جا رہا ہے، ترجموں کے ساتھ بھی پڑھا جا رہا ہے، اس کو سمجھا جا رہا ہے۔ امت مسلمہ کے اندر ایک نئی جان آئی ہے، وہ اٹھ کر پھر سے جو ہے نا اپنے مقام کو پہچان رہی ہے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب اس مرحلے میں ہمارے کرنے کے کیا کیا کام، ہمارے اس مرحلے میں جو کرنے کے کام ہیں اس کی طرف بھی ہم کو جو ہے بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اب کعبۃ اللہ اتنا اہم ہو گیا، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن دیکھیے یہ بھی نہیں ہے کہ صرف آپ نے رخ کر کے نماز پڑھ لیا، عبادت کی تو ہو گیا، آپ نیک ہو گئے۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اچھے الفاظ میں سورہ بقرہ کی 177 نمبر کی آیت کے اندر واضح کیا ہے۔ کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے پورب کی طرف کرو یا پشچم کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت کے دن پر، ملائکہ پر، نبیوں پر اور فرشتوں پر، اور اپنا من پسند مال خرچ کرو رشتہ داروں پر، غریبوں پر، یتیموں پر اور مسکینوں پر اور سوال کرنے والوں پر اور گردنیں چھڑانے کے لیے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو وعدہ جب تم کرو تو اس کو پورا کرتے ہیں یہ لوگ، اور یہ لوگ صبر کرتے ہیں مشکل میں، فزیکلی مشکل ایسی وبا آ گئی، پریشانی آ گئی، اس میں وہ بڑے صابر ہوتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے بیماری وغیرہ کی تو اس میں بھی وہ صبر کرتے ہیں۔ وحین الباس، اور جنگوں میں بھی جب مقابلے کا موقع آتا ہے، جنگ کا موقع آتا ہے تو وہ ڈر نہیں جاتے، بلکہ اس کے اندر بھی وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو بتائے کہ یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ حالانکہ دیکھیے کعبہ جو ہے وہ مدینہ کے جنوب میں آتا ہے، مدینہ کے ساؤتھ میں ہے مکہ، تو وہاں یہ کہا جا سکتا تھا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم چہرے اپنے ساؤتھ کی طرف کرو یا نارتھ کی طرف کرو، لیکن اصولی بات سمجھائے گی۔ اور بھارت میں آیتیں اور بہت اچھی سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ ہم تو پشچم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو سمجھ میں آیا صرف رخ کرنا، خالی عبادت بجا لانا، صرف کرسی ٹیبل پہ بیٹھنے سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے، بلکہ میدان میں اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی۔ آپ میدان کے مسائل سے آپ کو نبرد آزما ہونا پڑے گا، یہاں کی انسانوں کو اس ظلم ستم سے چھڑانا ہوگا، یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا راستہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا، اور جو بھی شخص اللہ کی رضا چاہے گا اس کو اجتماعیت کے ساتھ جدوجہد کرنی پڑے گی، اور لوگوں کو جو مظلوم ہیں ان کو چھڑانا پڑے گا، ان کے لیے راستے بتانا پڑے گا۔ تو اب جو کرنے کے کام ہم کو نظر آتے ہیں اس میں پہلا کام یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ کے اتحاد اور اتفاق کی فکر کریں، ان کو جوڑیں۔ جماعت اسلامی ہند بھی جو بنی اسی لیے بنی کہ امت کو تو پہلے لایا جائے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، کتنی بنیادیں ہیں ایک جگہ آنے کی، تو پہلے مسلمانوں کو ایک جگہ لایا جائے، ان کی اختلافات کو دور کیا جائے، اور اس کے اندر چاہے جتنی جماعتیں کام کر رہی ہوں، ہر جماعت ہماری ہے جی، ہر ٹرسٹ ہماری ہے جو مسلمانوں کی کام کر رہی ہیں، ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان کو کیسے ہم قریب لا سکتے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ پوری دنیا کے مسلمانوں اور بھارت کے مسلمانوں کو خصوصاً، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہ کوشش کریں گے تاکہ وہ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں مل جل کے کریں۔ اور اس کی بنیاد کیا ہوگی، اس کو لانے کا کیا طریقہ ہوگا، تو اس کے لانے کا واضح طریقہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں یہ جتنے نزدیک آئیں گے سب مل کر اگر قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے، تو قرآن جو مکمل ہو چکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک ایک آخری آیت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی، اور انہوں نے بتایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آخری آیت 181 نمبر کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہاں رکھنا ہے۔ کسی نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم آخری آیت ہے، اس کو بھی بتایا کہ اس کو کس مقام پہ رکھنا ہے۔ تو یہ پورے
پوری شکل اور پوری مکمل قرآن ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو قرآن جو مکمل ہوا ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ یہ اتحاد کا پہلا ذریعہ ہے. آج جو لوگ قرآن مجید کو اچھی طریقے سے پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ کوشش ہم کو کرنا ہے کہ ہم ان سے یہ کہیں کہ بھئی تلاوت کیجئے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تلاوت کرنے سے کیا فائدہ ہے، اس کا صرف ترجمہ ہی سمجھنا چاہیے، تو تھوڑا کنفیوز ہو جاتے. جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھتے، اور جب معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو تلاوت نہیں کرتے. حالانکہ اب ہم کو جو اسٹریٹجی اختیار کرنی ہے وہ یہ ہے کہ صاحب آپ تلاوت ہی کیجئے لیکن اس کے میننگز معلوم کیجئے، شبدارتھ معلوم کیجئے، تو آپ کو قرآن خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. اور یہی ہمارے سابق امیر جماعت مولانا سید جلال الدین عمری صاحب بھی کہتے تھے آپ کو قرآن کو براہ راست پڑھنا چاہیے. عربی میں آپ تھوڑا سا الفاظ جیسے سما ہے تو معلوم ہوگا آسمان ہے، سماوات ہے کئی آسمان ہے، ارض ہے زمین ہے، آپ لیل ہے رات ہے نہار ہے دن ہے، تھوڑے تھوڑے الفاظ اگر 232 الفاظ اگر ہم یاد کر لیں تو پوری نماز ہم کو سمجھ میں آتی ہے. اور جب سب کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن میں ہے کیا تو اس کے مطابق عمل کریں گے. ورنہ یہودیوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا کہ توریت میں تو سب تھا کہ یہ نشانیاں ہیں آخری نبی کی، لیکن ان کو معلوم ہی نہیں. ان کے چند ذمہ داروں کو معلوم تھا، وہ کچھ بتاتے تھے کچھ چھپاتے تھے اور باقی عوام گمراہی میں رہتی تھی. یہاں یہی کرنا ہے کہ ہر آدمی جو اللہ کو مانتا ہے اس کو قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے. اب وہ پڑھا لکھا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے یہ ساری چیزوں کو، تو ساری امت کو قرآن مجید کی طرف لانے کی ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے. پھر یہ کہ جو دنیا کے مسائل ہیں ان کو یہ کہنا ہے کہ اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. آج دیکھیے یہ وبا آ گئی ہے اور کووڈ کی، اور اس کی وجہ سے پوری اکانومی کولیپس ہو گئی، بلکہ سماجی ڈھانچہ ہی بدل گیا. پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کو جو ہے دیہاتوں سے آ کر شہروں میں رہنا پڑے گا تو اکانومی جو ہے ڈیولپ ہو سکتی ہے اور ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن اب یہ رائے آ رہی کہ نہیں، لوگوں کو ان کی جگہ پہ ہی دینا چاہیے. اب نیو یارک سے یہ خبر آئی ہے، دلی سے آ رہی ہے، لوگ ریسرچ کر رہے ہیں. لوگوں نے یہ دیکھا کہ صاحب وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر آفس کا کام کر رہے ہیں آرام سے. انہوں نے سوچا کہ پھر ہم اسی شہر میں کیوں رہے، ہم شہر میں رہتے ہیں 8 دن کو ایک بار آتے جائیں گے آفس کے لیے. اس طریقے سے واپس اپنے گھروں میں جانے، اچھے ماحول میں کام کرنے کا ایک موقع ہم کو مل رہا ہے. اب یہ جو معیشت بیٹھ گئی اس کو ہم کیسے اٹھائیں؟ تو اس میں جو سود کا رول ہے اور اس کے ذریعے سے اب دیکھیے جن لوگوں نے سود پہ قرض لیا تھا 4 مہینے تک بند رہا، ان کا کیا حال ہوگا مجھے بتائیں. سود تو آدمی چھوڑنے والا نہیں. اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ صاحب آپ بغیر سود کے دیجئے، نفع نقصان میں آپ جو ہے ساجھیداری کیجئے. آپ کو آگے بڑھ کر معاشرے میں کام کرنا پڑے گا. یہ معاشرے کی جو غریب ہے ان کے مسائل، چاہے وہ ویشالیہ کے مسائل ہوں، چاہے لوگوں کے ذاتی خاندانی مسائل ہوں، فائنانس کے مسائل ہوں، ایگریکلچر کے مسائل ہوں، جو بھی آدمی اپنے اندر یہ صلاحیت پاتا ہو کہ میں ایگریکلچر کو ایسا ڈیولپ کر کے بتاؤں گا کہ وہاں کی انسانوں کی زندگی سدھر سکتی ہے. اور ان سب کو خدا سے جوڑنا ہے. ان کو یہ کہنا ہے کہ یہ بزنس آپ کا خدا کے لیے ہونا چاہیے. آپ ایک ہی جگہ پہ 2 کھولیے، اس لیے نہیں کہ دنیا بسانا ہے، اللہ کی رضا کے لیے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا میں آپ زیادہ سے زیادہ اس دنیا کو استعمال کریں، لیکن بندوں کے لیے کریں، خدا کے لیے کریں. آپ کے پاس طاقت اور قوت ہوگی تو آپ عزت کے ساتھ جی بھی سکیں گے، خود اللہ کی بندگی بھی کر سکیں گے اور راستہ بھی بتا سکیں گے. تمام علماء کرام اس پہ متفق ہیں کہ دین کے لیے راہیں کھوجنا چاہیے، دین پہ عمل کرنے کا ہم کو بھرپور موقع ہونا چاہیے. اور جہاں اگر ہم کو نماز پڑھنے کا موقع حاصل ہے، قربانی دینے کا موقع حاصل ہے، حج کرنے کا موقع حاصل ہے، تو اب آگے دین کے جو باقی تقاضے رہ گئے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے. خواہ کسی سے ٹکرانے کی ہم کو تعلیم نہیں دی گئی ہے، خواہ کسی سے جھگڑنے کی ہم کو تعلیم نہیں دی گئی ہے. اپنا راستہ بنانا ہے، ہمیں اللہ کے بندے بن کے رہنا ہے. ہم کو یہ بتانا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. آج دیکھیے حکومت کے اندر بھی کیا ہو گیا ہے، وہ لوگوں کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی کیسے کنٹرول کریں. اب کوئی لاک ڈاؤن کر رہا ہے، کوئی جو ہے الگ الگ فیصلے کر رہا ہے. کیسی معیشت کی کمر ٹوٹ گئی ہے، انسان کتنا نیچے جا رہا ہے. ایسے موقع پر اگر ہمارے پاس پلان ہے، ہماری بستیوں میں پلان ہے، تو ہم اس کو ایکسیکیوٹ کرنا شروع کریں. ہر آدمی کے ہاتھ کو ہم کام دینے کی کوشش کریں، اس کو عزت والا بنانے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ خیرات کرنے کا ایک جو سسٹم ہم نے بنایا ہے کہ بس کچھ بانٹ دیا، کچھ کھانا کھلایا. بے شک یہ فرسٹ سٹیپ ہے. آپ دیکھیں گے قرآن نے اس پہ بہت ابھارا. جو میں نے ابھی آیتیں آپ کے پاس آپ کے سامنے رکھی وہ یہی تو تھیں کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں میں کرتے ہیں، یتامہ پہ کرتے ہیں، مسکین پہ کرتے ہیں، سائلین پہ کرتے ہیں. یہ پہلا تھا.
لیکن وہ واقعہ بھی یاد کیجیے آپ، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون گئی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ پتھر ابال رہی ہیں اپنے بچوں کے لیے اور کہہ رہی کہ بیٹے تھوڑی دیر ٹھہرو، پک جائے گا۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ کھانے کو کچھ نہیں اور یہاں کا خلیفہ ہمارا خیال نہیں رکھتا۔ تو حضرت عمر خود اپنی پیٹھ پر لاد کر اناج لائے اور اس کو دیا اور خود پکا کر کھلایا۔ ان کے غلام نے کہا میں لے کر چلوں، انہوں نے کہا قیامت میں تو دے گا۔ تو آج کیا ہوا ہے؟ حکومت کی طرف یہ چیزیں ٹرانسفر ہو گئی، آج اجتماعیت ہے، ہم بکھرے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم ایک بہت مضبوط اجتماعیت کے ساتھ رہتے ہیں۔ بھارت کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے اور سارے حقوق لوگوں کے متعین کر کے رکھ دیے گئے ہیں، اس کو ایگزیکیوٹ کرانے کی ذمہ داری، یہاں کے لوگوں کو کھانا ملنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہم ان کے ساتھ تعلقات رکھیں کہ ہم کیسا پہنچا سکتے ہیں ان تک یہ کھانا اور اناج، کیسے ان کو کام دے سکتے ہیں۔ ہم ان کے ہاتھوں کو پیسے دیں گے تو وہ خود ضرورت صابن کے تو صابن خریدیں گے، کپڑے کے تو کپڑا خریدیں گے، کھانے کے تو کھانا خریدیں گے۔ لیکن ان کو معیشت پہ ہم کو ابھارنا پڑے گا، ان کو مجبوری سے نکالنا پڑے گا۔ یہ عادت ہم کو نہیں لگانا ہے کہ ہم کچھ دیتے رہیں گے اور آپ کھاتے رہیے، بلکہ ان کو بتانا ہے کہ اللہ نے بہت صلاحیت آپ کے اندر رکھی ہے، آپ اپنی صلاحیت کو پہچانیے اور ایک ایک فیلڈ کے اندر کام کیجیے۔ جس کو میڈیکل کا علم ہے وہ میڈیکل فیلڈ میں کام کرے، اچھے سے اچھا ڈاکٹر بنے، اور ڈاکٹر کا یہ کام ہے کہ وہ ایسی وبا میں بتائے ہم کو کیا کرنا چاہیے، وہ کون سے یونانی نسخے ہو سکتے ہیں، آیورویدک نسخے ہو سکتے ہیں، کیسے ہم بچ سکتے ہیں۔ اس پہ زیادہ سے زیادہ ریسرچ ہمارے ان لوگوں کا ہونا چاہیے، ان لوگوں کی اسٹڈی ہونی چاہیے، رہنمائی ہونی چاہیے جو میڈیکل فیلڈ سے لگے ہوئے۔ فائنانس کے سلسلے میں جو لوگ ہیں وہ یہ بتائیں کہ اب یہ جو گری ہوئی معیشت ہے اس کے اندر ہم کیسے آگے ابھر سکتے ہیں۔ یہ ہر لائن کا ایک ابراہیم ہوگا، ہر یہ دور انتظار کر رہا ہے اس ابراہیم کا کہ آئے وہ فائنینشیل مسئلے حل کرے، وہ ابراہیم آئے اور ہمارے جو ہے نا میڈیکل کے مسائل حل کرے، وہ آئے ہمارے تجارت کے مسائل حل کرے، ہمارے خاندان کے مسائل حل کرے۔ اب کانسٹیٹیوشن ہے، کتنے لوگ قیدوں میں ہیں اور ان کی ضمانت نہیں ہو رہی، اب گردن چھڑانے کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ سب کام ہم اجتماعیت کے ساتھ کریں گے۔ اب ہم کو مل گیا، ہمارا ایک گروپ یہ کام کرے گا، جیسے اے پی سی آر ہے وہ یہ کام کرے گا کہ ایسے جو مسائل ہیں جو قانون سے متعلق ہیں، جو لوگ بغیر تھوڑی تھوڑی ضمانت سے رکے ہوئے توجہ دلائیں گے، باقی کے لوگ تھوڑا سا پیسہ ڈالیں گے، وہ لوگ رہا ہو جائیں گے۔ جو لوگوں کو قرضے کی ضرورت ہے، ہماری غیر سودی سوسائٹیاں انہیں یہ لون فراہم کرے گی، اس سے نکالنے کی اس میں کوشش کرے گی۔ جو لوگ پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں ہم ایجوکیشن سینٹرز اور ریسرچ سینٹر رکھیں گے کہ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ریسرچ کے ذریعے سے فائدہ ہو سکتا ہے تو ایسے لوگ ہم تیار کریں گے۔ ہر فیلڈ کے ماہر کی آج ضرورت ہے اور تلاش ہے، اور بہت واضح طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمارے سامنے پیش کیا، قرآن، ایک خدا، ساری کائنات کا ایک خدا، کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دینے والا وہی ہے، رزق دینے والا وہی، زندگی دینے والا وہی، موت دینے والا وہی، اسی کی طرف رجوع ہے۔ دن رات اسی کا ذکر ہے، اس کے ذکر سے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ آپ کی زبان تب ہونی چاہیے رات میں آپ اٹھیں، اسی کے لیے سجدہ، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے، وہ آپ کے قلب کو سکون بھی دیتا ہے، آپ کے مسائل کو حل بھی دیتا ہے، بہت آسانی سے آپ تک روزی بھی پہنچاتا ہے۔ اس کے سوا کسی میں کوئی طاقت، ایک ذرہ برابر بھی کوئی ہلا نہیں سکتا۔ تو ایک خدا کی دعوت۔ دوسرا یہ کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے ہمارا ملک کوئی بھی ہو، چاہے ہماری ذات کوئی بھی ہو، چاہے ہمارا رنگ کوئی بھی ہو، کوئی بھید بھاؤ نہیں، ساری انسانیت ایک انسانیت ہے، سب ایک اللہ کے بندے ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح کو آسمان پہ پیدا کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں، اور سب نے کہا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو کہا بندگی کس کی کریں گے؟ آپ ہی کی کریں گے۔ اب وہ ساری ارواح ایک کے بعد ایک دنیا میں آ رہی ہیں، اپنا ٹائم پورا کر کے واپس جا رہی ہیں، قیامت تک وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ہم کو بھی ایک موقع ملا ہے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی فرمایا، فیہا تحیون و فیہا تموتون، تم کو جینا یہاں ہے، مرنا ہے، اور یہیں سے ہے تم کو نکلنا۔ یہ ہے تمہاری زندگی، کہیں اور جانا نہیں ہے۔ تم مر کے مٹی میں نہیں مل جاؤ گے، بس کہ خدا کے پاس جاؤ گے اور سب کچھ حساب ہوگا۔ اور یہ جو قوت اور طاقت اور زندگی تمہیں ملی ہے، اس کا حساب تم سے ہوگا۔ یہ سورج کی روشنی جو ملی ہے، ہوائیں ملی ہے، رزق ملا ہے، خاندان ملا ہے، ملک ملا ہے، یہ ساری نعمتوں کے بارے میں اس دن تم کو حساب دیا جائے۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے کتاب کے اندر، اور پورا بدلہ ملنے والا ہے، اور دینے والا بھی ایسا عادل ہے کہ عدل بھی کرے گا اور اپنے فضل سے مزید عطا کرے گا۔ اور بتایا کہ جو لوگ ایسا نہیں کریں گے ان کے لیے کتنی سخت جہنم ہے۔
کتنا بڑا عذاب ہے. بار بار اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وہ بڑا دردناک عذاب ہے, وہ بہت برا عذاب ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. سارے انسانوں کو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہر انسان دوزخ کے عذاب سے بچ جائے, ہر آدمی جہنم کے عذاب سے بچ جائے, اسے ہمیشہ کی جنتیں ملی. اور جنتوں کی کیا عالیشان باتیں ہیں. سورہ رحمان میں بتایا کہ 2 جنتیں ملیں گی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھے گا. پھر بتایا مزید 2 یعنی 4 جنتیں وہاں عطا کی جائیں گی. ایک جنت کے بارے میں بتایا کہ کیسے غیر معمولی وہاں ساز و سامان تمہارے لیے مہیا کر کے رکھیں. بس یہ کام کرنا ہے. آج کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مر کے آپ اللہ کے حوالے نہیں کر رہے. آپ یہ قربان کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو پسند کرے گا اور دنیا اور آخرت میں تم کو ایک بڑا مقام عطا فرمائے گا. تو آج ہر فیلڈ کے اندر ایک ابراہیم کی ضرورت ہے. تلاش میں ہے انسانیت کہ کون ہے جو ہماری صحیح رہنمائی کرے. وہ تھیوریٹیکلی رہنمائی بھی ہو اور پریکٹیکلی بھی ہو. ایسا نہیں کہ میں تو کرسی پہ بیٹھوں اور آپ سے کہوں, نہیں, میدان میں جا. میدان میں اترنے تک مولانا سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ نے کہا کہ ہماری تربیت میدان میں ہوتی ہے. ہم میدان میں جا کے مسائل کو اپنے ہاتھ میں لیں, چاہے میونسپلٹی کے مسائل ہوں, اسمبلی کے مسائل ہوں, پارلیمنٹ کے مسائل ہوں, کوئی بھی مسئلہ آپ کے تعلق ہو. آپ کے پاس مکمل جب رہنمائی آ گئی ہے, آپ اپنے فیلڈ کو, چونکہ ہماری اجتماعیت ہے, آپ ایک کوئی شعبہ طے کر لیجئے اور اس کے مطابق غیر معمولی کام کیجئے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ کو بھی آگے بڑھا سکیں گے پوری دنیا کے اندر, اور اپنی برادران وطن کو بھی دوزخ کے عذاب سے بچا سکیں گے, دنیا کے مسائل سے بچا سکیں گے. اس وبا میں بھی ایک نئی زندگی ہم ان کو جو ہے عطا کر سکیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اسوے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.